بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اللسانی کا سبق نمبر 44 صفحہ نمبر 362 کی عبارت ومن وطی امۃ ابنہ فولدت منہ سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل میں برکت اور آسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضى جزا اللہ عنا محمد ما هو ومن وطی امۃ ابنہ فولدت منہ فہی ام ولد له وعلیہ قیمتها ولا مہر علیہ ومعنى المسألة ان يدعي الاب ووجهه ان له ولایت تملک مال ابنہ للحاجة الى البقاء فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء غير أن الحاجة إلى بقاء نسله دونها إلى أبقاء نفسه. فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير القيمة ثم هذا الملك يثبت قبل الاستيلاد شرطا له إذ المصحح حقيقة الملك أو حقه وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه فتبين أن الوطي يلاقي ملكه فلا يلزمه العقر. وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى يجب المهر لأنهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد كما في الجارية المشتركة وحكم الشيء يعقبه والمسألة معروفة. قال ولو كان الابن زوجها أباه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر لأنه صح التزوج عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى لخلوفها عن ملك الأب. ألا يرى أن الابن ملكها من كل وجه فمن المحال أن يملكها الأب من وجه وكذلك يملك من التصرفات ما لا يبقى معها ملك الأب لو كان فدل ذلك على انتفاء ملكه إلا أنه يسقط الحد للشبهة فإذا جاز النكاح صار ماؤه مسونا به فلم يثبت ملك اليمين فلا تصير أم ولد له ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لأنه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لأنه ملكه أخوه فأعتق عليه بالقرابة. قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني ب1000 ففعل فسد النكاح. وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ولو نوى به الكفارة ويخرج عن عهدته وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه وهذا محال لأنه لا حق فيما لا يملكه ابن آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتزاء إذ الملك شرط لصحة العتق عنه فيصير قوله أعتق طلب التمليك منه ب1000 ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه وقوله
اعتقت تملیکا منه ثم الاعتاق عنه واذا ثبت الملك للعامر فسد النکاح للتنافي بین الملکین. یہاں سے ومن وطیع امۃ ابنہ فولدت منہ، جس آدمی نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی، من وطی کر لیا اپنے بیٹے کی باندی سے، پھر اس باندی نے اسی آدمی کے وطی کرنے سے بچہ جنا، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، تو یہ باندی وطی کرنے والے کی ام ولد ہو جائے گی. قیمتها وعلیہ قیمتها، اور اسے واتی کہتے ہیں وطی کرنے والا، تو وطی کرنے والے پر ہی اس باندی کی قیمت واجب ہوگی. ولا مہر علیہ، لیکن اس پر مہر لازم نہیں ہوگا. اور ومعنى المسألة يدعي الأب، اس مسئلہ کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ باپ یعنی واقعی بچے یعنی ثبوت النسب کا مدعی ہو، دعویٰ کرنے والا ہو کہ اس لڑکے کا وہ جو باپ ہے وہ اس نئے پیدا ہونے والے بچے کا وہ دعویٰ کر دے. تو اس کی علت یہ ہے کہ ان لہو ولایت و تملک مال ابن ہی، کہ باپ کو بقائے نفس کی حاجت کے پیش نظر باپ کو اپنے بیٹے کے مال کا مالک بن جانے کی ولایت حاصل ہے. ووجہ، اس کی وجہ یہ ہے ان لہو سے مراد للاب، کہ باپ کو ولایت و تملک مال ابن ہی، اپنے بیٹے کے مال کی ولایت حاصل ہے. بیٹے کے مال کا جب یہ باپ مالک ہے، للحاجہ الی البقاء، تو بقائے نفس کے کی حاجت کے پیش نظر اس کو یہ حاصل ہے. الی صیانۃ الماء غیر ان الحاجۃ الی بقاء النسل دونها الی بقاء نفسہ، لہذا صیانت ماں کی حاجت کے پیش نظر، صیانت کا مطلب ہے حفاظت کرنا، بچاؤ کرنا، تو صیانت ماں کے پیش نظر باپ کو بیٹے کی باندی کا مالک ہو جانے کی بھی ولایت حاصل ہوگی. جب اپنے بیٹے کے مال کی ولایت حاصل ہے، مال کا مالک ہونے کی حاجت اس کو حاصل ہے، تو لہذا جو ہے وہ اس کی حاجت بھی، اس کو جو ہے اس کی ولایت بھی، بیٹے کی باندی کا مالک ہو جانے کی ولایت بھی اسی باپ کو حاصل ہوگی. لیکن چونکہ بقائے نسل کی حاجت بقائے نفس کی حاجت سے کم درجے کی ہے، فلہذا یتملک الجاریہ بالقیمہ، لہذا کیا ہوگا کہ باندی کا تو باپ قیمتاً مالک ہوگا، اس باندی کا مالک باپ ہی ہوگا قیمتاً، اور طعام وغیرہ کا بغیر قیمت کے مالک ہوگا، طعام وغیرہ کا بغیر قیمت کے مالک ہوگا. ثم ھذا الملک یثبت قبل الاستعلان شرطا لہ، پھر یہ ملکیت باپ کے لیے، پھر ملکیت پہلے اس کے لیے شرط بن کر ثابت ہوگی، کیونکہ استیلاد کو درست کرنے والی یا تو حقیقت ملک ہے، اذ المصحح، اس لیے کہ استیلاد کو درست کرنے والی چیز حقیقت الملک او حقہ، یا تو حقیقت ملک ہے یا حق ملکیت ہے، حق ملک ہے. اور باندی میں وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْأَبْ فِيهَا، اور باندی میں ان میں سے دونوں حقیقت ملک، حق ملک،
یہ دونوں باپ کے لیے ثابت نہیں ہیں حتی یجوز لہ التزوج بہا، یہاں تک کہ باپ کے لیے تو اس باندی سے جس سے اس نے وطی کی تھی اسے نکاح کرنا بھی درست ہے۔ فلا بد من تقدیمہ فتبین ان الواطی یلاقی ملکہ، تو لہذا ملکیت کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ فتبین، تو یہ بات واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ باپ کی وطی اس کی ملکیت سے مقارن یعنی ملی ہوئی تھی، باپ کا اس باندی سے وطی کرنا اس کی ملکیت سے ملا ہوا تھا، یعنی اس کا وطی کرنا مالک ہونے کی بنا پر پایا گیا۔ فلا یلزم الحقر، تو اس لیے اس پر مہر لازم نہیں ہوگا، مہر لازم نہیں ہوگا۔ اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب المہر، مہر واجب ہوگا، باپ پر مہر بھی لازم ہوگا۔ لأنہما یثبتان الملک، اس لیے کہ یہ حضرات جو ہے استیلاد ملک کے لیے حکماً ملکیت کو ثابت کرتے ہیں، حکماً ملکیت کو کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ مشترکہ کما فی الجاریۃ المشترکہ، جیسا کہ مشترکہ باندی میں ہوتا ہے۔ وحکم شیء یعقبہ، اور کسی چیز کا حکم اس کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ مشہور اور معروف ہے، وحکم شیء یعقبہ، کہ کسی چیز کا حکم اس چیز کے ثابت ہونے کے، اس چیز کے بعد جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، چیز کے وجود کے بعد۔ یہاں اس مذکورہ عبارت میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے ہی بیٹے کی باندی سے وطی کر لی اور باندی نے اس وطی کے نتیجے میں بچہ بھی جان دیا، تو باپ یعنی وطی کرنے والا اس بات کا مقر اور یا مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ جو بچہ اس باندی سے ہوا یہ میرا ہے۔ تو اس صورت میں باپ سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور مذکورہ باندی باپ کی ام ولد کہلائے گی۔ یہ جو باندی ہے یہ باپ کی ام ولد، فہی ام ولد لہ للاب وعلیہ قیمتہ، اور چونکہ یہ بیٹے کی باندی تھی، باپ نے اس میں جو ہے وطی کر دی، اس لیے باپ بیٹے کے لیے اس باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی باندی تو مستقل باپ کی ہوگی کیونکہ بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو گیا۔ اب بیٹے کو کیا ملے گا؟ جس کی اصلاً باندی تھی، تو باپ پر واجب ہو جائے گا کہ اس باندی کی قیمت اپنے بیٹے کو دے، قیمت کا ضامن ہوگا اور اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ البتہ اس صورت میں الگ سے باندی کا مہر باپ پر واجب نہیں ہوگا، لا مہر علیہ، شوہر پر باندی کا مہر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ باندی کی قیمت اپنے بیٹے کو دینی پڑے گی، کیونکہ باندی اصل میں بیٹے کی تھی۔ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ یدی الْأَبْ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ مطلق بیان کیا اس مسئلہ کو، اور وہاں جامع صغیر میں باپ کا جو دعویٰ کرنا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا انہوں نے، باپ کے اس بیٹے کے ساتھ آپ نے نسب کا دعویٰ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جبکہ دعویٰ نہ ہونے کی صورت میں یا نسب سے انکار کی صورت میں تو نسب ثابت نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یدی الاب کی قید لگا کر اس مسئلہ کو مؤکد کر دیا، اور یہ اشارہ دے دیا کہ اگر باپ نسب کے اپنے سے ثابت ہونے کا منکر یعنی انکاری ہے، تو اس صورت میں مذکورہ باندی کے پیدا ہونے والے بچے سے اس باپ کا نسب ثابت بھی نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا۔ ووجہہ ان لہ ولایۃ،
یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ دعوے کی صورت میں باپ کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، تو یہ دعوے کی صورت ہوگی۔ تو اب اس صورت میں ہم نے جو اس کے نسب کو ثابت کیا، اس کی علت اور دلیل یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے شریعت نے باپ کو یہ اختیار دیا، شرعاً باپ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور یہ باندھی چونکہ اس کا بیٹے کا مال ہے، باپ نے اس میں تصرف کر دیا، تو یہ تصرف کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان انت ومالک لابیک، اس پر شاہد یعنی دلیل مستحکم اور عادل ہے۔ اور جب شریعت نے حفاظت نفس کی خاطر بیٹے کے مال کو باپ کا ذاتی مال قرار دے دیا اور اس میں تصرف کی اجازت دے دی، تو اب اس کو اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ صیانت ماں کی خاطر بیٹے کے مال کو اپنا مال بنا لے یا اس میں تصرف کر لے، اس لیے کہ حفاظت نفس کی طرح صیانت ماں کی بھی تاکید وارد ہوئی ہے، اور اسے ملانے اور خلط ملط کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پانی کو ملانے حدیث پاک میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پانی سے اپنے غیر کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ لہذا اگر شوہر بیٹا بھی اپنی باندھی سے وطی کر رہا ہے اور شوہر بھی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا یعنی بیٹے کا باپ بھی، پھر اس میں اس کا پانی کا ضائع ہونا پایا جاتا ہے کہ بیٹے کے جو نسب کیسے ثابت ہوگا۔ غیر ان الحاجہ، یہاں سے غیر ان الحاجہ الی ابقاء نسلہ دونہا، یہاں سے یہ سوال مقدر کا جواب کہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر صیانت ماں، اپنے پانی کو بچانا، حفاظت کرنا، صیانت کا مطلب بچاؤ، حفاظت، اور حفاظت نفس دونوں برابر ہیں، اگر دونوں کیا ہیں، برابر ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں، تو یہاں باپ کو قیمت کیوں پھر ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ جبکہ اگر حفاظت نفس کی خاطر باپ بیٹے کے مال میں تصرف کر سکتے تو اس پر کوئی قیمت تو واجب نہیں ہونی چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ صیانت ماں اور حفاظت نفس دونوں میں یقیناً تھوڑا فرق تو ہے، اور صیانت ماں حفاظت نفس سے کم درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ کہ اگر باپ بھوکا رہا ہو اور بیٹے کے پاس گنجائش ہو تو وہ باپ کو کھلانے اور تازہ دم رکھنے پر بیٹے کو مجبور کیا جائے گا، لیکن حصول ولد یعنی اولاد کے حاصل کرنے کی خاطر بیٹے کو اپنی باندھی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو جب حفاظت نفس یعنی حصول ولد کی خاطر بیٹے کو اپنی باندھی، اب بیٹے کو مجبور کر دیا جائے بھائی اولاد کی ضرورت ہے تو اپنی باندھی اپنے باپ کو دے دے، تو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حصول ولد، تو جب حفاظت نفس اور صیانت ماں میں اتنا فرق واضح ہے تو ان کے احکام میں بھی فرق ہوگا، اور حفاظت نفس والا تصرف اور زمان اور قیمت سے خالی ہوگا، مگر صیانت ماں والی صورت میں باپ پر باندھی کی قیمت لازم ہوگی، جیسے کہ نکاح کی صورت میں مہر لازم ہوتا ہے، یہاں قیمت لازم ہو جائے گی، مہر اس پر لازم نہیں ہوگا۔ ثم ھذا الملک، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعتراض بنتا ہے کہ باندھی میں طلب ولد کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، اولاد کی طلب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وطی کرنے والا اس باندھی کا مالک ہو، یا کم از کم اس میں کسی نہ کسی درجے میں، اگر کامل مالک نہیں تو کسی درجے میں تو اس کی ملکیت قائم ہو، مثلا باندھی مکاتبہ ہو،
وغیرہ۔ تو یہاں تو باپ کے حق میں یہ دونوں صورتیں معدوم ہیں، نہیں پائی جا رہی۔ نہ تو وہ اس باندی کا کامل مالک ہے اور نہ ہی کسی درجے کی ملکیت ہے۔ تو باپ کے لیے تبھی تو باپ کے لیے بیٹے کی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے بظاہر باپ کے لیے نہ تو یہ استیلاد درست ہے، استیلاد میں ولد بنانا درست ہے، اور نہ ہی یہ اقدام اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے باپ پر باندی کی قیمت واجب کر دی کہ باندی کی قیمت لازم ہوگی، یہ ادا کرے گا، تو قیمت ادا کرتے ہی باپ اس باندی کا مالک کامل تو بن جائے گا، اور مالک ہو جائے گا۔ تو پھر صحت استیلاد یعنی ولد بنانا درست ہونے اور باپ کے فعل کے یعنی یہ وطی کرنے کا جو عمل ہے اس کے جائز ہونے کے پیش نظر ملکیت کو وطی پر مقدم مان لیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ باپ نے اپنی مملوکہ باندی سے وطی کی ہے، لہٰذا جس طرح مملوکہ باندی سے وطی کرنے کی صورت میں آقا پر کوئی ضمان یا کوئی قیمت یا مہر لازم نہیں ہوتا، ایسے ہی اس صورت میں بھی اس پر کوئی مہر لازم نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ استیلاد یعنی ولد بنانے کے لیے حکماً ملکیت کو ثابت مان لیتے ہیں، اور کسی چیز کا حکم اس چیز کے ثبوت کے بعد آتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی ان حضرات کے یہاں باپ پر مہر لازم ہوگا، اور جس طرح دو آدمیوں کے مابین مشترکہ باندی سے اگر شریکین میں سے کسی نے وطی کر لی تو اس پر نصف مہر لازم ہوگا، ایسے ہی یہاں بھی باپ پر مہر لازم ہوگا۔ ولو کان الابن، اور اگر بیٹے نے ولو کان الابن زوجہا اباہ فولدت لم تصر ام ولد لہ، اور اگر بیٹے نے اپنی باندی کا اپنے ابا جی سے نکاح کر لیا، اپنے باپ سے، پھر اس باندی نے اس سے بچہ بھی جان لیا اس بیٹے کے باپ سے، تو یہ باپ کی ولد نہیں ہوگی، یہ باندی باپ کی ولد نہیں ہوگی۔ ولا قیمت علیہ یعنی علی الاب، باپ پر کوئی قیمت بھی ادا کرنا واجب نہیں ہوگی، اور البتہ وعلیہ المہر، اور باپ پر مہر دینا لازم ہوگا، وولدها حر، اور اس باندی کا جو بچہ جنا ہے وہ آزاد ہوگا، باندی کا بچہ آزاد ہوگا، لأنہ صح التزوج عندنا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ نکاح درست ہے، مذکورہ نکاح درست ہے، جس میں بیٹا خود اپنی باندی کا نکاح اپنے والد سے کروا رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں لخلوها عن ملک الاب، وہ کیونکہ باندی باپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ملکیت سے خالی فارغ ہے، باندی جب باپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو یہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہو کہ ان الابن ملکہ، جو بیٹا ہے وہ اس باندی کا مالک ہے، بیٹا باندی کا من کل وجہ، ہر طرح سے ہر اعتبار سے بیٹا باندی کا مالک ہے۔ ومن المحال ان یملکها الاب من وجہ، جب ہر صورت میں ہر طرح سے بیٹا باندی کا مالک ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بھی من وجہ اس باندی کا مالک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی باندی سے باپ کا نکاح درست ہی نہیں، اس لیے کہ باپ کو بیٹے کے مال میں
کلی اختیار، مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اور اگر باپ حرام جاننے کے باوجود بھی بیٹے کی باندی سے ودی کر لے تو بھی اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ لہذا جب بیٹے کی باندی میں باپ کی ملکیت کا حق ثابت ہوتا ہے تو اس کا نکاح کیوں درست نہیں، کیسے درست ہوگا؟ جب نکاح صحیح نہیں ہوگا تو باندی باپ کی ولد ہو جائے گی۔ اور مسئلہ اولا، پہلے مسئلہ کی طرح یہاں بھی باپ پر اس کا مہر لازم ہوگا، اس کا مہر لازم ہوگا۔ وَقَضَا يَمْلِكُ مِنَ التصرفات، ایسے اور اسی طرح بیٹا باندی میں ایسے تصرفات یملک الابن، بیٹا باندی میں ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ اگر ما لا یبقی معہا ملک الاب، ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی تو ان تصرفات کے ساتھ باقی نہ رہتی۔ بیٹا اس باندی میں ایسے تصرفات کرنے کا مالک ہے کہ جن تصرفات کے ساتھ اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی، لوکانہ اگر ہوتی بھی باپ کی ملکیت تو وہ باقی نہ رہتی۔ فدل ذلک علی انتفاء ملکہ، تو لہذا یہ باپ کی ملکیت کے ختم ہونے پر واضح دلیل ہے، باپ کی ملکیت کے ختم ہونے پر یہ دلیل ہے۔ الا انہ یسقط الحد للشبہۃ، البتہ یہ کہ شبہ ملک کی بنا، ملکیت میں شبہ کی بنیاد پر باپ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ الا انہ یسقط الحد للشبہ، حد ساقط ہو جاتی ہے۔ لخلو عن ملک الاب سے یہ اصل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق امام شافعی کے قول یا ان کے دلیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ احناف کی دلیل اور ان کے مذہب کی علت ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ صورت مذکورہ میں بیٹا من کل وجہ، ہر طرح سے باندی کا مالک، چنانچہ وہ اسے وطی بھی کر سکتا ہے، اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے، ہبہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ من کل وجہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وطی کرنا، آزاد کرنا، بیچ دینا، ہبہ کر دینا، ان تمام تصرفات کی بیٹے کو اجازت ہے۔ اور یہ تصرفات یعنی آزاد کرنا، بیچ دینا، وطی کرنا اور ہبہ کر دینا، یہ ایسے تصرفات ہیں کہ پہلے تو ان کے ہوتے ہوئے باپ یا کسی دوسرے کی ملکیت ہی نہیں ثابت ہو سکتی، اور اگر کسی دوسرے کی شرکت یا ملکیت کو ثابت مان بھی لیتے ہیں تو بھی ان تمام تصرفات کے سامنے من وجہ والی ملکیت کو دوام یا بقا حاصل نہیں ہوگا۔ وہ 1 درجے کی ملکیت ہے، یہ 10 درجے کی ملکیت ہے، تو دونوں میں واضح فرق ہوگا۔ اور اس لیے مذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا ثبوت نہیں ہوگا، باپ مالک نہیں ہوگا، اور جب باپ کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہوگی تو نکاح کو ثابت کرنے کا راستہ تو صاف ہو جائے گا، اور جب نکاح درست ہوگا تو باندی باپ کی بیوی بنے گی، نہ کہ ولد، باندی باپ کی فرات سیر ولد الا ولد الا انہ، الا انہ یسقط الحد، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ صورت مذکورہ میں قیاس جو ہے وہ قیاساً باپ پر حد جاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے دوسرے کی یعنی بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کی باندی سے وطی کر لی ہے، تو یہاں لیکن قیاس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، اس سے مذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا شبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا جب باپ کی ملکیت کا شبہ ہے تو پھر اسی شبے کی وجہ سے حد جو ہے اس پر ساقط ہو جائے گی، کیونکہ حدود کے لیے یہ ضابطہ ہے الحدود تندرع بالشبہات،
شبہات کی وجہ سے حدود ساقط ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے، واضح ہے کہ صورت مذکورہ میں بیٹے کی باندھی سے باپ کا نکاح درست ہے۔ اذا جاز النکاح صار ما هو مسوّنا به، کہ نکاح کیا ہے؟ درست ہے۔ پھر جب نکاح جائز ہے، فائدہ، پھر جب جاز النکاح ہو، نکاح جائز ہے، صار ماؤہ، تو پھر کیا ہو گیا؟ باپ کا پانی محفوظ ہو جائے گا اس نکاح کی وجہ سے۔ مسوّنا به بهذا النکاح، اس کا پانی محفوظ ہو جائے گا، اس لیے نہ تو ملک یمین ثابت ہوگی اور نہ ہی وہ باندھی باپ کی ام ولد ہوگی، نہ تو ملک یمین ثابت ہوگی اور نہ ہی یہ باندھی اس باپ کی ام ولد ہوگی، ولا قیمت علیہ فیہا، اور نہ ہی باپ پر اس کے بچے کی قیمت لازم ہوگی، باپ پر باندھی یا باندھی کے بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی۔ لا قیمت علیہ فیہا یعنی فی الجاریہ، ولا فی ولدہا، نہ باندھی کے سلسلے میں، نہ باندھی کے بیٹے کے سلسلے میں باپ پر کوئی قیمت لازم نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ لأن الاب لا یملکہما، اس لیے کہ باپ تو ان دونوں کا یعنی ماں بیٹے کا مالک ہی نہیں ہے۔ وعلیہ المہر، البتہ باپ پر مہر لازم ہوگا، لالتزام ہی بالنکاح، اس لیے کہ نکاح کر کے باپ نے خود اپنے اوپر مہر کو لازم کر لیا، تو باپ پر مہر لازم ہوگا اپنے اوپر نکاح کے ذریعے خود لازم کرنے کی وجہ سے۔ وولد حر، اور اس باندھی کا جو بچہ وہ آزاد ہوگا، لأنہ ملکہ اخوہ، لأنہ ملکہ اخوہ فیعتق علیہ بالقرابہ، اس لیے کہ اس کا برادر اس کا مالک ہو گیا، اس بچے کا بھائی جو ہے اس کا کیا ہو گیا؟ کیونکہ بچہ تو باپ کا ہے نا، تو یہ دونوں جو باندھی کا اصل مالک تھا یعنی باپ کا سب کا بیٹا اور اس باندھی سے نیا بیٹا، یہ دونوں آپس میں بھائی ہو گئے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے جو پیدا ہونے والے بچے کا جو بھائی ہے، جو باندھی کا میاں ہے، وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کا مالک ہو گیا، لہذا وہ بچہ اس پر قرابت کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا۔ عتق علیہ بالقرابت، قرابت کی وجہ سے یہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ، کہ جب آزاد حرہ، آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقْهُ، کہ جب کوئی آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہو، فقالت، وہ آزاد عورت اپنے آقا سے کہے، اس غلام کے آقا سے کہ اعتقہ، میرے میاں جی کو آزاد کر دو، عنی بألف، 1000 کے عوض میرے شوہر کو آزاد کر دو۔ تو ففعل، اور اس نے ایسا کر لیا یعنی آزاد کر دیا، تو نکاح فاسد ہو جاوے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا، اس سے نکاح فاصل نہیں ہوگا۔ وَأَصْلُهُ أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا، اور اس میں امام ظفر فرماتے ہیں کہ نکاح فاصل نہیں ہوگا، اور اس میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذکورہ عتق یعنی آزادی یہ عامر کی جانب سے واقع ہوئے ہے۔ یہ عتق یعنی آزاد کرنا کس کی جانب سے واقع ہوا ہے؟ عامر، حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوا۔ حکم دینے والی کون ہے؟ وہ عورت ہے، آزاد عورت۔ حتیٰ یکون الولا لہو، تو عامر کے کیا ہو جائے گا؟ یہاں تک کہ اس کا ولا بھی اسی عامر کو ملے گا۔ یہ اپنے شوہر غلام کو اس نے آزاد کروایا ہے، تو اس کا ولا اس کو، اس عامر یعنی حکم دینے والے کو مل جائے گا۔ اور اگر عامر اس امر سے ولو نوا بہل کفارہ، اور اگر عامر یعنی آزادی کا حکم دینے والا اس معاملے سے کفارہ کی نیت کر لے، غلام کی آزادی کروانے سے کفارہ کی نیت کر لے، تو ادائیگی کفارہ سے بری ہو جائے گا، عامر کفارہ کی ادائیگی سے بری ہو جائے گا۔ یہاں سے
وَلَنَا بِالْكَفَارَ يَخْرُجُ عَنْ عَهْدَتِهَا وَعِنْدَهُ۔ تو یہاں سے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو اور وہ آزاد عورت غلام کے آقا سے یہ درخواست کرے کہ آپ مجھ سے 1000 روپے یا 1000 درہم لے لیں اور اس کے عوض میں میرے اس میاں کو جو کہ آپ کے ہاں غلام ہے اس کو آزاد کر دیں۔ اب اگر وہ آقا اس عورت کی درخواست پر اس کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے تو ان میاں بیوی کا نکاح فاسد ہو جائے گا ہمارے ہاں، جبکہ امام ظفر کے ہاں وہ دونوں میاں بیوی ہی بدستور باقی رہیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ عبد زوج یعنی یہ غلام بھی ہے شوہر بھی ہے تو آقا کے مذکورہ فعل سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس اختلاف کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذکورہ عتق عامر یہاں زوجہ بیوی ہے حکم دینے والی کہ بھائی اس کو آزاد کر دو، تو یہ جو عتق ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عامر کی وجہ سے واقع ہوئی نا آزادی، غلام کی آزادی عامر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اس عامر نے کہا تو پھر آزادی واقع ہوئی تو اس کی جانب سے یہ ہو گئی، اور اسی کو غلام کا عامر کو حکم دینے والی یہاں بھی تھی درخواست کرنے والی، تو اس غلام کا ولا بھی اسی کو مل جائے گا۔ اس غلام کا ولا یعنی آزاد کردہ غلام کے جو ہے وہ ترکے کا ما بقیہ وہ اس کو مل جائے گا۔ جو انسان مر جاتا ہے وہ جو مال چھوڑ کے مرتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو آزاد کردہ غلام کیونکہ وہ تو آزاد کر دیا نا بیوی کی درخواست پر، تو آزاد کردہ غلام کے جو ترکے کا ما بقیہ ہے وہ اس باندی کو ملے گا۔ ولا سے مراد آزاد کردہ غلام کے ترکے کا ما باقیہ بچا ہوا ہے۔ یہی وجہ کہ اگر وہ عامر یعنی بیوی اس آزادی سے اپنے اوپر واجب کسی کفارے کی ادائیگی کا ارادہ کر لے تو بری الذمہ ہو جائے گا۔ یعنی اس نے پہلے کسی چیز کا کفارہ دینا تھا، ایک غلام آزاد کرنا کفارہ اس نے اپنے ذمہ رکھا تھا، اب اس نے اسی غلام کو جو آزاد کروایا ہے اپنی جیب سے پیسے دے کر، تو اس میں اس کفارے کی ادائیگی کی اگر نیت کر لیتی ہے تو وہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا بری الذمہ۔ اور وعندہ اس کے خلاف پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں کیا ہے، یقع عن المامور لأنه طلب ان يعتق المامور عبده عنه، کہ یہاں مذکورہ عتق یعنی آزادی مامور کی جانب سے چونکہ واقع ہوئی ہے، عن المامور مامور کی جانب سے واقع ہوئی ہے، کیوں واقع ہوگا؟ کیونکہ عامر کی طلب یہ ہے، عامر حکم دینے والے کو کہتے ہیں یہاں عامرہ بیوی ہے، تو چونکہ اس نے مطالبہ کیا ہے کہ مامور یعنی اپنے غلام مامور اپنے غلام کو اس کی عامر کی طرف سے آزاد کر دے، تو حکم دینے والی کہہ رہی میری طرف سے آزاد کیا جائے، یہ اس کی طرف سے، حالانکہ یہ محال ہے، حالانکہ یہ کیا ہے محال ہے، وَهَذَا مَحَالٌ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ، تو اس لیے کہ ابن آدم جن چیزوں کا مالک نہیں ہوتا ان چیزوں میں اس کی طرف سے آزادی ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ متحقق یعنی ثابت نہیں ہوتی، تو لہذا اللہ جو ہے آزادی متحقق نہیں ہوگی۔ فلم یصح الطلب فیقع العتق عن المامور، تو یہاں سے یہ ہے کہ لہذا صورت مذکورہ میں بھی مذکورہ طلب ہی درست نہیں ہے، یعنی بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کہ میرے غلام شوہر کو آزاد کیا جائے، یہ آزادی کا مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے امام ظفر کے نزدیک، اس لیے مامور یعنی آقا کی طرف سے آزادی واقع ہوگی، یعنی آزادی تو غلام کو مل جائے گی
لیکن مطالبہ غلام کی بیوی نے کیا تھا کہ میری طرف سے 1000 کی عوض آزاد کر دو، اس نے آزاد کر دیا، لیکن یہ آزادی بیوی کی جانب سے نہیں ہوگی بلکہ آقا جو اصل تھا اس کی طرف سے یہ آزادی واقع ہوگی۔ ولنا سے یا احناف کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو امکن تصحیحہ بتقدیم الملک بطریق الاقتضاء، کہ اقتضاء ملکیت کو مقدم مان کر، اقتضاء ملکیت کو یعنی ملکیت کے پورا کرنے کو مقدم مان کر عامر کے آزادی طلب کرنے کو درست قرار دینا ممکن ہے، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد بھی تو ملکیت بیوی کے پاس جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انہو امکن تصحیحہ، کہ یہ آزادی کا مطالبہ کرنا، درست ہونا یہ ممکن ہے، بے تقدیم الملک بطریق الاقتضاء، کہ اقتضاءً ملکیت کو مقدم مان کر، بیوی بعد میں مالکہ بنے گی، پہلے ہی اس کو مالکہ تصور کر لیتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کو عامر یعنی بیوی کو آزادی طلب کرنا یا آزادی کا مطالبہ کرنا، اس مطالبے کو درست قرار دینا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اذ الملک شرط لصحت العتق، اس لیے کہ ملکیت وہ آزادی کے صحیح ہونے کی شرط ہے، کیونکہ عامر کی جانب سے آزادی کے درست ہونے کے لیے ملکیت شرط ہے، تو لہذا اس کی ملکیت جو بعد میں ملنی ہے وہ مقدم مان لیتے ہیں۔ فیصیر قولہ اعتق طلب التملیک، تو لہذا کیا ہو جائے گا، عامر یعنی بیوی کا وہ جو حکم ہے نا مامور کا، اعتق تو بولا، اس کے حکم کے بدلے میں اس نے کہہ دیا نا کہ اس کو آزاد کر دو، تو یہ جو آزاد کرنے کا جو حکم ہے، اعتق کہنا، بیوی کہہ رہی ہے غلام کے آقا کو اعتق ھذا العبد، تو یہ اعتق جو ہے یہ کہنا 1000 کے عوض مامور سے طلب تملیک ہوگا، یعنی مامور کون ہے، آقا ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے بھائی غلام کو آزاد کر دو 1000 کے عوض، تو یہ کیا ہوگا، مامور سے طلب تملیک ہوگا، ملکیت، اپنی ملکیت طلب کرنا کہ مجھے اس غلام کا مالک بنا دو، تم آزاد کر دو۔ پھر وہ مامور کو عامر کی جانب سے، عامر یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ بیوی ہے، مامور وہ آقا ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو آزاد کے عوض آزاد کر دو، تو مامور کو عامر کی جانب سے اس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے گا، پھر وہ مامور کو عامر کی جانب سے اس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے گا، اور مامور کا اعتق تو کہنا، اب آقا نے کہہ دیا نا اعتق تو ھذا العبد، میں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ اعتق تو کہنا پہلے اس کی جانب سے تملیک ہوگا، پھر مامور کی جانب سے اعتاق ہوگا، یعنی اعتق تو اس نے کہا کہ گویا کہ یہ مالک ہے اس لیے آزاد کر رہا ہے نا، اگر وہ مالک نہ ہوتا کیسے کہتا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو پہلے اس کی ملکیت کو جو ہے وہ بنے گا، اور پھر یہی اس کا کہنا اعتق تو کہ مامور یعنی حکم دینے والے کی طرف سے اعتاق ہو جائے گا، یعنی ایک ہی وقت میں ملکیت بھی ثابت ہو رہی ہے اور غلام کا آزاد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ قول اعتق تو تملیکا منہ ثم الاعتاق عنہ، پھر اس کی طرف سے آزادی بن جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْعَامِرِ، جب ملکیت عامر یعنی حکم دینے والی بیوی کے لیے ملکیت ثابت ہو گئی، فسد النکاح، تو پھر یہ نکاح کیا ہو جائے گا، نکاح فاسد ہو جائے گا، دو ملکیتوں کے درمیان منافات ہونے کی وجہ سے، تنافی کہتے ہیں ایک دوسرے کے منافی ہونا، تو ایک دوسرے جو ہے منافات پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ یہ نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اس میں یہاں پر یہ ہے کہ باندی چونکہ وہ آزاد عورت تھی، آزاد عورت کا نکاح ہو گیا، تو یہ اس عورت نے جو اس کا غلام تھا اس سے نکاح ہوا، تو عامر یعنی آزاد بیوی عاقل بالغ اور ذی شعور ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ذی شعور بھی ہے، اور پھر جب تک مسلمانوں کے امور میں اصلاح اور درستگی کی گنجائش ہے اس وقت تک اسے حدر اور بیکار ہونے سے بچانا ہوتا ہے، ضائع ہونے سے، تو اس ضابطے کے پیش نظر اس کے کلام کو صحت اور درستی پر معمول کیا جائے غور۔ تو عامر چونکہ یہاں بیوی بن رہی ہے تو اس نے اس کو کہا کہ 1000 کے عوض کو آزاد کر دو،
تو لہٰذا وہ آزاد ہونے کے بعد جو مالکہ بنیں گے اقتدار پہلے اس کی ملکیت کو مقدم مان لیا جائے، اور اس بیوی نے جو عامر ہونے کی حیثیت سے کہا تھا عاتق ہو، اس کی تعویل یوں کی جائے گی الحمدللہ هو الآن فی ملکے کا، کہ وہ غلام جو ابھی تو فی الحال آپ کی ملکیت میں ہے، بعد عنی بألفن بئہ عنی بألفن، اس کو میری طرف سے بھیج دو، ثم کن وکیل بیتا، تو اس طرح جو ہے اس کو میری طرف سے 1000 کے بدلے میری جانب سے آزاد کرنے کی وکالت قبول کر لیجئے۔ تو لہذا کیا ہو جائے گا کہ عامر کا عاتق اطلب التملیک کے معنی میں ہوگا، یعنی میں تم سے جب وہ کہہ رہی ہے نا عاتق آزاد کر دو، وہ گویا کہ مالک بننے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور مامور کا جواب عاتق تو یہ کہنا، یہ اس طرح ہو جائے گا جیسے بعتہ من کے عاتق یا عاتقہ من کے، کہ میں نے تیری طرف سے اس کو بھیج دیا یا تیری طرف سے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ جو آقا کا قول عاتق تو اس معنی میں لیا جائے گا، تو مراد یہ ہوگی کہ میں نے اپنے غلام کو تم سے فروخت کر کے تمہارے اوپر پھر تمہاری طرف سے میں نے آزاد کر دیا، اس معنی میں ہوگا، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ غلام کی آزادی عامر کی طرف سے واقع ہوئی، نہ کہ معمور یعنی آقا کی طرف سے، اور جب آزادی کا واقع ہونا عامر کی طرف سے ہوگا تو لا محالہ وہ اس کی مالک ہوگی، وہی اس کی جو ہے وہ اس کا مالک بھی ہوگا، اور چونکہ یہاں عامر اسی غلام شور کی بیوی ہے، اس لیے وہ اس کے رقبہ یا دوسرے الفاظ میں مل کے یمین کی مالکہ بھی ہو جائے گی، اور مل کے نکاح کی تو وہ پہلے سے ہی ہے مالک ہے، لہذا وہ ملکیت دو ملکیت جمع ہوگی، ایک تو یہ اپنے غلام کی مالکہ بن گئی، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ مل کے نکاح کی پہلے ہی وہ مالک ہے، لہذا مل کے یمین مل کے نکاح میں آپس میں تضاد ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں زوجین کا نکاح فاسد ہوگا، اور ان کے مابین رشتہ زوجیت کے بقا کی کوئی صورت رہ نہیں جائے گی۔